کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی کہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہے؟ گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں عدم ملا، ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف صاحب کا بیان۔ دوستو بیان کو پورا سنیے اور اپنے دوستوں پر ضرور شیئر کریں۔ چلو دیر ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ صدر محترم، معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صدہا مبارک ہو، لاکھوں کھار کروڑ مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا۔ اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے۔ آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، دشمنان صحابہ گئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں مثل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے شیروں کو چھیڑ دیا ہے اور اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا۔ اور انہیں یہ بتا دو کہ ابتدائے عشق ہے، روتے ہو کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے، تمہاری زبان نہ تھکی، ہم شرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے، کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور
میراث اور سب کچھ الگ بنا لی. ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی ہو. ارے تکبیر. میں تھوڑا سا آپ کو بٹھا لوں, تقریر پھر کریں گے, نیند نہ آ جائے. سارے کہو اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے. مولانا نے تو آپ کو حدیثیں سنائی, میں بھی سناؤں گا, پر اخیر میں اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں کہ خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے, استغفار اور تسبیح عبادت ہے, پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جاؤ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ. انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا, روزے کا لائسنس نہیں رکھا, زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا, تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا, درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا, اور چرس کا, فیم کا, بھنگ کا, شراب کا اور تعزیے کا. انگریز کا فیصلہ دیکھو, کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو. اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو. اچھا, نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں, سکھر میں, پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک نہیں. مسجد میں پڑھو, گھر میں پڑھو, جنگل بنی میں پڑھو, اسٹیشن پہ پڑھو, اڈے پہ پڑھو, چاہے جہاں پڑھو, اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا. اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے, دین نہیں, شرارت ہے. ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں, تم بڑے عقل مند ہو. دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی, روزہ آسمان سے آیا, زکوٰۃ آسمان سے آئی, قرآن کریم آسمان سے آیا, نبی کی نبوت آسمان سے آئی, صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی, اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے, اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ. جو کرایہ دار ہو وہ دے دڑا دڑ, اور جو خود پیٹے وہ آہستہ آہستہ یوں. اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سب کو جل شان ہو. خدا بند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں, پولیس والوں, چوروں کو سزا تم دو, قاتلوں کو سزا تم دیا کرو, زانیوں کو سزا تم دیا کرو, شرابیوں کو سزا تم دیا کرو. مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی, پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی, ہر جرم کی تم سزا دیا کرو. پر میں عالم الغیب ہوں, جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ. اس لیے چور کی سزا تم دو, زانی کو سزا تم دو, شرابی کو سزا تم دو, قاتل کو سزا تم دیا کرو, ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو. اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں. پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ, مجسٹریٹوں چھٹی کرو. جس سینے میں, جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا. الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک ٹوٹتا ٹوٹتا مر جائے گا. فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی, تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں,
یہ حضور علیہ السلام، یہ نبوت کے چشمدید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا، دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے، کتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے، اندازہ لے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ پوٹ، یہ متا، یہ تکیہ، یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا، پتا تب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اکھے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھدا، ڈھنگ دا دورہ باہروں چڑھاندا تے نماز وچوں پڑھدا ہے۔ تماشا دے، سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہیں یوں کہ یار امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا، اور ظالموں شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا کاتب وحی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی آدھا آخی، یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی، تیرا بھائی ہے، پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا، میں پہلے امیر معاویہ کو بلا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی، یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک، صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا، انہی کے جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے، اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا، 18 روز تک
300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی. رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے. شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی. ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی. آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ. شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی قید ہیں. حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے ازردہ کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی. عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں. یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے. ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ. نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے. فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا، شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے. نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا. اور مسلمانوں ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکہ ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں. غیرت مند نہیں جی سکتا. اور میں ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں، صاف کہتا ہوں اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ. اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے. کلمہ الگ ہے، میری تو نماز بھی الگ ہے، میرا تو جنازہ بھی الگ ہے، میری تو قبر بھی الگ ہے، میرا تو میراث بھی الگ ہے. پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملکی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ. پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان ذی النورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے. اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ گے. صحابہ کرام گرنے ہیں ایک ہی شمع کی. کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی؟ یہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہیں. گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ادب ملا. ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی. اب اگر تم نے گالی دینے کی جرت کی تو یاد رکھو یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی. ہوش میں آؤ. بات کہتا ہوں طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن. طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن. بن ہلکی موج
مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے، ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموار ہو، میرے لیے بھی راہ ہموار ہو۔ اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ، نہ درخت نہ گلشن، نہ باغ نہ باغیچہ، نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا۔ اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے تو عرش معلیٰ پہ نگاہ پڑی تو دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا الہ العالمین، ابو البشر تو میں، کائنات انسانی کا ابا تو میں، یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے آدم آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ضرور ہیں، پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنو، فرمایا کہ آدم جب میدان حشر برپا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہیں بھی پیالہ لے کر میرے محبوب کے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ وہی شان کے مالک ہے جب سیرت طیبہ یہ ہے، حیات مقدسہ یہ ہے، اور صاف کمالہ یہ ہے، اخلاق جمیلہ یہ ہے۔ چچی نے ساری عمر راہ میں کانٹے بچھائے، ایک روز نہ بچھے، دوسرے روز کانٹے کسی نے نہ بچھائے، تیسرے روز نہ بچھے۔ فرمایا چچی کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا؟ کیا بات ہے، کہاں گئی؟ کسی نے کہا بیمار ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو ساتھ لے کر چچا کے دروازے پہ گئے، ابو لہب کی بیٹی نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، کہنے لگی اماں یہاں مرد کوئی نہیں، اور آج جن کو ہم نے ہمیشہ مارا وہ آ رہے ہیں۔ گھبرا گئی، حضور دروازے پہ پہنچے، چچی کہنے لگی کیا بات ہے؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کئی روز میرے راہ میں کانٹے نہ بچھے، میں نے جب پوچھا کہ کہاں گئی پتا چلا بیمار ہے، میری رحمت والی چادر نے تقاضا کیا کہ بیمار چچی کی بیمار پرسی کر کے آؤ۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، صحابی کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو لو لہان نہ ہو۔ زخم کھا کھا کر اللہ کا قرآن سنا، کہتا ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر سارے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ لگا۔ سنا بیٹی عرض کرنے لگی ابا جان لوگ نہیں سنتے تو میں سنوں گی، اور رقیہ بہن سنے گی، زینب سنے گی، ام کلثوم سنے گی، آؤ گھر میں آ کر ہمیں قرآن سناؤ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے حکم ہے کہ اپنوں کو ڈراؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے چادر اوڑھنے والے اور اپنے لوگوں کو ڈراؤ۔ اور سب سے پہلے ڈر صحابہ کرام نے اپنایا، کس قدر خوف خدا ہے، کتنا اثار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا ابا جان نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگایا۔ فرمایا نہیں ان پیوند والے کپڑوں میں مجھے دفن کرنا، میں اپنے آقا کے حضور میں نئے کپڑے پہن کر جاتا ہوا شرم کرتا ہوں۔ اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو ڈالوں گی۔ فرمایا نہیں اس کی کوئی حاجت نہیں، قبر میں کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔
یہ چادر مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ سر پہ ڈال کر پردہ کر لے گی آخری وقت میں بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ باغ چھینا ابو بکر صدیق نے تمام عمر جو مختصر سی تنخواہ وصول کی، جب تک بیت المال میں ایک ایک کوڑی جمع نہ کرا دی، اس وقت تک ابو بکر صدیق کا دم نہ نکلا۔ صحابہ کرام پہ اعتراض اور تان تشنی، کوئی صحابہ کرام کے برابر آج کی بات تو آج کی رہی، کسی اور پیغمبر کو بھی ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے جیسے امام الانبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم ہے سب کو رضی اللہ تعالی، روٹی کھا رہے ہیں، حضرت مقداد تشریف لے آئے، فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ روٹی کھانے لگے تو انچھنے جو کی روٹی تھی، سیدنا عمر فاروق کے پاس بیٹھ کر کھانے لگے۔ حضرت مقداد نے فرمایا کہ یہ تو پیٹ میں اندر نگلی نہیں جاتی، آٹے کو کم سے کم چھان تو لیا کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا جب تک امت کے ایک ایک فرد کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک عمر فاروق کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سیدنا عثمان غنی صاحب کو رضی اللہ تعالی گھیرے میں آئے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہیں عثمان چلو میری ساتھ شام میں، یہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان، ایک حفاظتی دستہ رکھ چھوڑو، ایک فوج رکھ لو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ فوج کے سپاہی تنخواہ سے سرکاری سے لے اور جان کی میری حفاظت کرے۔ اللہ اللہ اللہ، تنخواہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے۔ آخری وقت ہے، میں قوم کے خزانے کو اپنی جان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ سبق سیکھو خلافت راستہ سے۔ اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم، ہاتھ آ جائے صحیح، نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی، موقع بن جائے نا ایک مرتبہ پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے، جب تک اس کا کوئی ضامن نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے، اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں یہ کون سے بھینس کا ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں؟ آدھے لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، جنازہ یوں ہی دکھا لیتے ہیں۔ سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا رہے؟ اور پھر ٹھگی ہوتی ہے، نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں، یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، آنکھوں کو نہیں آتی۔ تو اس صورت سے صحابہ کرام کس طرح پہ جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے، اور انہوں کی جگہ میں یہ ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے پھر خدا حافظ ہے تم میری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا، آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، آج پاکستان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے؟ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، سی آئی ڈی والوں ان کا آگا پیچھا تلاش کرو۔ مگر یہ پولیس والے جو ہیں بیچارے انتظامیہ والے، یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ضلع جنکی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی، پرسوں بھاولپور کے ڈی سی نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی۔ کتنے بڑے بہادر کو پکڑا ہے۔ تمہارے خیال میں تو میں ایک ٹوپی والا مولوی ہوں، لیکن بھاولپور کے ڈی سی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔
ڈرتے ہیں انہوں کہ جدھر کو کاری گزر جائے گا خیر نہیں اندازہ. ہائے ہائے ایک اخبار کی خبر سنا دوں آپ کو بھی احساس ہوگا. ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیے. چھوٹے چھوٹے بچے, اخباروں نے لکھا, چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے. اور ایک حاملہ عورت تھی, اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے اور دن کا واقعہ تھا. اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جی وہ قاتل فرار ہو گئے. بلے بلے فرار ہو گئے. پولیس والے ریوڑیے چاہتے رہے بیچارے. 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے اور ملے کون؟ مولوی صاحب. سوچو, عقل کرو. ڈاکو سارے پکڑ لیے, قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے, چوری بالکل بند ہو گئی, لوگ آرام سے سوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے, نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا, نہ چوری رہے گی, نہ ڈاکہ رہے گا. ابو بکر کی صدیق کی جوتی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. آؤ خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو, تجربہ کر کے دیکھو. جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے. مسلمان کے لیے کسی ازم وزم میں کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں بجوز آئین مصطفیٰ کے میری تیری نجات. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, میرے قریب آنا چاہتے ہیں, فَاتَّبِعُونِي, انہیں کہو کہ وہ تیری تابعداری کریں. کیوں؟ اس لیے خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد, خدا کی رضا ہے رضا ہے محمد. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی اس نے خدا بند ذوالجلال کی اطاعت کر لی. اگر تو گناہگار ہے, سیاکار ہے, جب کالی کملی والے کے قدموں میں آ جائے گا, میرے حبیب کا بن جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تمہارے خطاؤں کو, تمہاری گناہوں کو دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کر دوں گا جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے. خدا کی قسم تم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا. اے کاش آپ ذرا پیچھے جائیں. سیدنا امیر حمزہ ہے, سب کو رضی اللہ تعالی. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کون ہے جو میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کروں گا. ابو نبی کی مصطفیت, جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی, اللہ کی ربوبیت رہے گی, مصطفیٰ کی نبوت رہے گی, اور جہاں تک نبی کی نبوت رہے گی ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ ساتھ رہے گی. کون ہے جو الگ کر سکتا؟ آج بھی جاؤ, اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ, سرکار مدینہ آج بھی ابو بکر سے علیحدہ نہیں مل سکتے, عمر فاروق سے الگ نہیں مل سکتے. اور اگر تم ادھر ادھر ڈھونڈو گے ملنگ ملیں گے لیکن صحابہ نہیں ملیں گے. ایک اور تماشا دیکھو, عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں یا سونے کی, اور یہ لوہے کے کڑے. پہلی نشانی ہے کہ ہم تو پرانے دوست ہی ہیں. ہتھکڑیاں یہی سے منو لوہا کھینچے پھرتے ہیں. منو جب بھی پوچھو گے صحابہ کرام سے کیا سیکھا, میں کہتا ہوں سیدنا حسین, سب کو رضی اللہ تعالی. حسین کا
مشن میرے پاس، حسین کا وارث میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے جب کہا گیا کہ یہی کھڑے کھڑے ہاں کرو، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، تسلیم کرو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا، وہ تعلیم دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت بن گیا۔ یہ بتلا دیا کہ جسے غلط سمجھتے ہو، جسے حق نہ جانو، جسے سچ نہ جانو، اس کے سامنے یہ سر جھکایا نہیں جا سکتا پر کٹایا جا سکتا ہے۔ سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا کنبہ تو قربان کیا جا سکتا ہے پر نانا کے دین پہ آنچ ہرگز نہیں آنے دینی۔ اور میرا ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، او لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مار کے کیا لوگ ہیں؟ او لوگوں، اس وقت زمین پہ آخر الزمان محبوب کا میرے سوا نواسا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ لوگوں، فاطمہ الزہرا کا میں لگتے جگر ہوں، علی مرتضیٰ کا میں نور نظر ہوں۔ نہ مانے، اڑے رہے، ہم اپنا کام کر کے رہیں گے۔ فرمایا اچھا، میں بھی اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جو میرے قاتل ہوں، جو مجھ پہ ظلم کرنے والے ہوں، انہیں کبھی جماعت کی نماز نصیب نہ۔ آپ لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ جن کو نصیب نہیں وہ سیدنا حسین کی بددعا سے مارے گئے۔ فرمایا میرے اللہ، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے شہید کیا، قرآن کی دولت سے محروم کر دے۔ آج آؤ میرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے سناتا جا اور ہم سب کو اپنے ساتھ ملاتا جا۔ حب حسین رکھنے والے کو قرآن کی دولت ملے گی، دشمن حسین کو کبھی قرآن کی دولت نہیں مل سکتی۔ یا قرآن سنا دے یا مجھ سے سارا سن لے۔ اندازہ لاؤ، قرآن خدا کا کھا جائے بکری، کم سے کم ہاتھی کا نام تو لے دیا ہوتا۔ اندازہ لاؤ، قرآن خدا کر کھا گئی بکری جو یوں کرنے سے بھاگ جاتی ہے۔ بناتے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے۔ نو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دن میں خلافت تھی نا، وہ 10 پارے جو تھے وہ بکری جلدی جلدی کر کے کھا گئی۔ دودھ کس نے پیا اس بکری کا؟ کچھ تو سوچو نا، ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بھی۔ انشاءاللہ ہم اسلام کے اہل بیت کے سب کے وفادار ہیں، سب کے وفادار ہو نا۔ حسین کے ہم سب غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں۔ اللہ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب اگر کوئی ان سے یوں پوچھ لے کہ یہ جو تم نے تاریخی واقعات بتلائے ہیں، جتائے ہیں، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی، پہلے بات کرتے رہیں گے پھر کرتے کرتے پہلیوں میں کریں گے، یوں کریں گے، قصدن یوں ہی اسی وقت وہ مخلوق شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا یوں پوچھو ان سے، آخر روایت راوی کریندا ہے، وہ راوی کہاں کھڑا ہوا تھا جس نے اتنا بڑا ظلم دیکھا کہ چادر زینب اتار دی گئی، علی مرتضیٰ کے فرزند کو بے دردی سے شہید کیا گیا، علی اصغر کے حلق سے تیر پار ہو گیا۔ بڑا بے ایمان ہے وہ راوی جو کھڑا دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا ظلم آخر راوی نے نہ کھڑا آئی کھجی دے پچھوں گلے کتنا خوددار ہے، کھجی کو جب پائی کھڑا رہ گیا۔ علی اصغر دے حلق دے وچوں تیر ٹپدا پیا تے تو کھجی پیا کھاندا ہے۔ راوی روایت کردا ہے، بلا مارنے والے تو بتاویں کیوں کہ کس طرح مارا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں، یہ کس سے آئے کہاں سے؟ مجھے ایک جگہ ایک ساتھی ملا، کہنے لگا بچڑے جیون یزید دے ساڈی روٹی عمر بھر دی بنا گئے۔ بس ایسا تو دعا کرے نے ایویں نہ ہوئے تو کما کے کھانا پوے کاکا، ہن چھوڑے لہائی ویندا مزے کیتی کھڑے، دیر ہی نہیں لگتی۔
2 घंटे की मजलिस होवे ना, कुछ नारियां ते कुछ मेहरबानी 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 यूं करके वक्त गुजार। रावी रिवायत करता है, मुंह देख रावी का। कुछ तो सोचे आदमी, क्या यूं? अल्लाह अकबर, मैं इनका गुलाम हूं, फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो इनके दिलों पे ईमान लिख दिया। लिखने वाला अल्लाह हो और तख्ती अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान और अली का कलम हो, मिटा कोई नहीं सकता। कौन मिटावे? इसकी वजह बीच से चीर दिया गया। सुमैया तुझे मुबारक हो, तुम कितनी हौसले की मालिक थी। सहाबाए किराम के अखलाक भी निराले। ग़ज़वा बदर के जंगी कैदी मदीना मुनव्वरा में कैद होकर आए। एक एक सहाबी को एक एक जंगी कैदी तकसीम फरमा दिया। इनको खाना खिलाना, इन्हें कपड़ा पहनाना, इनका ख्याल करना। एक गरीब सहाबी के पास जंगी कैदी है, इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, नबी का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, ईमान का दुश्मन। लेकिन सहाबी का रवैया देखो, इशार देखो। जंगी कैदी कहता है पहले दिन सहाबी ने मुझे तो रोटी खिलाई और मेरी निगाहों के सामने खुद दरख्तों के पत्ते चबाए। मैंने कहा रोटी खा ले। कहने लगा नहीं नहीं, इतनी रोटी है कि मेहमान का पेट भर जाए। तू चाहे मिटाने आया था, मारने आया था, पर है तो मेरे नबी का भेजा हुआ मेरे पास मेहमान। दूसरे रोज भी जंगी कैदी ने रोटी खाई, सहाबी ने पत्ते चबाए। तीसरे रोज जंगी कैदी कहने लगा आज तो खा ले। कहने लगा नहीं नहीं, मैं नबी के मेहमान का पेट भरूंगा। जंगी कैदी कहने लगा जब तुम्हारे अंदर इतना कुर्बानी का जज्बा है, पहले कलमा पढ़ा फिर रोटी खिला। मैं ऐसे इस्लाम पे कुर्बान क्यों ना हो जाऊं? तो सहाबा किराम ने इशार किया है। अब सहाबा किराम के साथ साथ अपनी माँ का भी जिक्र करूं, सारे जहान के मुसलमानों की माँ का जिक्र करूं, उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करूं, उस आयशा सिद्दीका का जिक्र करूं जिसकी झोली में सरकारे मदीना हो तो जिब्रील कुरान लेकर आए, और जिसका नसीबा इतना जागा कि जहाँ पे अल्लाह पाक ने आयशा सिद्दीका और इमामुल अंबिया को इकट्ठा देखा, मौला करीम ने उस जगह को अर्शे मुअल्ला से बढ़ाकर गुंबद खिदरा बना दिया। आयशा सिद्दीका वो है और लोग गालियां देते हैं। कुर्बान जाऊं, ऐसा सिद्दीका वो कमाल की औरत है। हुजूर फरमाते हैं ऐसा ना होती दीन नाकिस रह जाता, दीन कामिल ना होता। ऐसा अबू बकर की बेटी तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम दीन के कामिल होने का सबब और जरिया हो। ऐसा सिद्दीका फरमाती है सबको रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं आंगन में सहन में अपने प्यारे महबूब के साथ खड़ी थी। मेरी निगाह सितारों पे पड़ी। मैंने अर्ज किया मेरे आका किसी की नेकियां इतनी है जितने आसमान पे सितारे। सरकार मदीना ने फरमाया आयशा उमर फारूक की नेकियां इतनी है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरे महबूब प्यारे खामिन मेरा अब्बा। फरमाया आयशा उमर फारूक की तमाम उम्र की नेकियां एक तरफ और तेरे अब्बा की एक रात की नेकी एक तरफ, फिर भी इसमें ज्यादा वजन। ऐसा सिद्दीका वो है रोटियां पका रही हैं। हुजूर खुश नसीब है वो माई जो सरकार मदीना को रोटियां पका करके खिलाती थी, जो पानी पिलाती थी, जो हुजूर की गमगुसार थी। हुजूर फरमाते हैं ऐसा को देखूं तो मेरे गम गलत हो जाए। रोटियां पका रही हैं, सरकार तशरीफ लाए, फरमाया ऐसा आज रोटी मैं भी पकाऊंगा। फरमाया अर्ज किया नहीं नहीं मैं पकाऊंगी, मैं खादिमा हूँ, मैं ताबेदार हूँ। फरमाया नहीं नहीं एक रोटी तो पकाओ। पेड़ा बनाया,
پانی لگایا، روٹی پکائی، تندور میں لگا دی. عائشہ صدیقہ کی پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی، باہر نکال لی، رکھ بھی دی. جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہیں اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، وہ روٹی سوکھتی نہیں، پکتی نہیں، آنچ بھاپ اس کے قریب آتی نہیں. حیران ہو کر کہنے لگی میرے پیارے محبوب، میری پکائی ہوئی روٹیاں کب سے پک گئی اور یہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا تو ابھی پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. لوگوں جس روٹی کو سرکار مدینہ کے ہاتھ لگ گئے اس روٹی کے قریب آگ نہیں آتی. جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک آرام فرماتے ہو اس کے دوزخ کیسے قریب آ جائے گا؟ نعرہ تکبیر! 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی، علم کا دریا، صحابہ کی استانی. جب صحابہ کرام کو مسئلے میں الجھاؤ ہو تو اماں کے دروازے پہ آ کر آخری وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسواک لا. حضرت عائشہ نے مسواک لا کر دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں چبانی چاہی. اس کے بعد فرمایا عائشہ اپنے منہ میں مجھے ذرا نرم کر کے دو، چبا کے دو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی. سرکار مدینہ نے مسواک فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کوئی چیز نہیں گئی. کمال ہے، حضور نے یہ ثابت کر دیا عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا میں تو آخری وقت میں بھی اپنی محبوبہ رفیقہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ حمیرہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا. مسواک چبا کر عائشہ صدیقہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.